اور یہ تب ہوگا جب میں اور آپ کس سے دور ہو جائیں گے؟ دین سے. اللہ کے قرآن سے دور ہو جائیں گے. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ میں نے جو بتایا وہ دین ہے، میرے باپ بتائے گا وہ دین ہے. دین ہے قرآن اور سنت، قرآن اور سنت. اور ہم ان دونوں چیزوں سے کیا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. میں خدا کی قسم یہ مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن ایمانداری سے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے گھروں میں نبی کی سنت ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے بوڑھوں کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس، ہماری بہنوں کے پاس، ہماری بچیوں کے پاس کتنے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جو اللہ کے اس قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں؟ تو ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ نبی کے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ تو کیا نبی کا نمونہ کیا ہمارے لیے؟ کیا کون سا نمونہ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ اور صرف عبادات کے لیے نمونہ ہے بس؟ کوئی نماز نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے بس؟ ہے جی صدیق بھائی، کہ اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جو ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نے دین چھوڑ دی ہے، دین سیکھے نہیں ہے، نہ سکھایا اپنے بچوں کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، بہت خطرناک، بڑے دکھ کی باتیں ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. قل ارائیتکم، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ارائیتکم، ذرا بتلاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، کیسے بھائی؟ بغتتاً، اچانک، تو توبہ کی توفیق ملے گی؟ کیا اس وقت توبہ کرنا توبہ، اس وقت کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں. او جہرتاً، یا کھلا عذاب آ جائے، تمہاری آنکھ کو دیکھے آ جائے، تم اس کو اور سمجھو ہو عذاب اللہ کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے اور ہمارے حکمران آرام سے اپنے ایٹم بم کی حفاظت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، اور وہاں سے سعودیہ جناب وہ امریکہ کو اس دوران کہ تم یہاں آ کے اپنے اڈے کیمپ کرو، اس دوران، کیونکہ یمن نے جب دھمکی دی نا کہ میں، تو اس نے امریکہ کو بلا لیا وہاں پر. کتنی صنعتیں ہماری مل رہی ہیں ساتھ. آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو اسرائیل بالکل ایک نقطہ ہے، اسرائیل ہے اس نقشے کے اندر ایک نقطہ ہے، اور باقی ریاستیں بڑی بڑی ریاستیں ہیں، سارے دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تو اپنا ملک، اے تیرا ملک ہے، اے تیرا ملک ہے، اے تیرا ملک ہے، اے تیرا ملک ہے، اے تیرا ملک ہے. اور جبکہ نبی نے کیا فرما گئے؟ المؤمنون کجسد واحد، مومن سارے کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند. کہا گیا کہ نہیں کہا؟ مومن سارے، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مومن آپس میں کیا ہیں؟ ایک جان. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے ہمیں تیری ریاست، تیری ریاست، تیری ریاست، تیری ریاست، اے تیرے واسطے، اے تیرے واسطے، اے تیرے واسطے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا. ہم نے یہ سیکھا کہ یہاں سے افغانیوں کو نکالا جائے، یہ سارے ملک لوٹ چھوڑے، مسلمانوں کو نکالو یہاں سے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بھائی اللہ تو لوگوں کو ہدایت دے، کوئی قانون بناؤ، کوئی دستور بناؤ، کوئی ایسا. یہ کس لیے کروایا گیا؟ یہ بھی کروایا گیا، یہ بھی ایسے موقع پر کروایا گیا، ہم سے کروایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے غلام ہو چکے ہیں، ہم ان کے غلام ہو چکے ہیں، جن سے پیسہ لے کر، قرض لے کر ہم ہڑپ کر رہے ہیں نا، ہاں، اپنی توندے بھر رہے ہیں اور وہ بھرتی نہیں ہے پھر بھی. یہ ہم سے انہوں نے کروایا. ایک موقع ہوتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر کام کا ایک دستور ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے. کہیں بھی اسلامی شریعت کے اندر، اسلامی نظام کے اندر یہ دستور اور یہ قوانین کہیں بھی نہیں اس طرح کے. مسلمان کے لیے تو کوئی ریاست نہیں ہے، ساری ریاست مسلمانوں کی ہے، سارے کیا علاقے مسلمانوں کے ہیں. لیکن یہ انگریزوں کا
یہ یہودیوں کا، یہ عیسائیوں کا یہ وار ہے، وہ ہمیں انہوں نے تقسیم کر دیا. تو سندھی ہے، تو پٹھان ہے، تو جناب پنجابی ہے، تو بلوچی ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا. سندھی مانو ادھر سے میرا مانو ادھر سے تو مانو، مجھ جائے تجھ جائے، بس ہم اس جگہ میں پڑ گئے. میرا علاقہ تیرا علاقہ، اس میں پڑ گئے بس. اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. محمد بن قاسم 7 سمندر پار یہاں ہندوستان میں کیوں آیا تھا؟ سندھ میں کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ راجہ داری کے خلاف کیوں آیا تھا؟ ایک مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے آیا. 17 سال عمر تھی، 17 سال. حجاج بن یوسف جس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا، مشہور ہے، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن اس نے اپنے بھتیجے 17 سالہ بھتیجے کو ایک اور مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ میرا 17 سالہ بھتیجا ہے، جوان ہے، یہ تو ابھی اس نے جوانی دیکھی نہیں، اس کو میں ادھر کدھر بھیجا. اور آج ہم نے سب پر پانی پھیر دیا، سب پر. ہم اپنے بس دنیا بنانے میں لگے ہوئے، پیسے بنانے میں لگے ہوئے، دولت بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اور چل 5 نمازیں ٹائم مل گیا تو پڑھ لی، نہیں ملے چلو پھر پڑھ لیں. ہاں ضروری کام پہلے یہ بات میں کر لیں گے. اللہ اکبر. جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ هل يهلك الا القوم الظالمون. تو کیا صرف ظالم ہلاک ہوں گے؟ ہاں بھائی، هل يهلك الا القوم الظالمون. تو اس کا صرف اللہ کا جب عذاب آئے گا، جب وہ عذاب آیا قوموں پر، تو کیا صرف ظالم ہی اس لپیٹ میں آئے؟ یہ جو سیلاب آیا ہمارے ملک میں کتنی دفعہ آ چکا ہے؟ زلزلہ آیا کتنی دفعہ آ چکا ہے؟ اور زلزلے میں کتنی بڑی بڑی تباہی ہوئی ہیں. تو کیا وہ سارے ہی بدکار تھے؟ اس لیے ادھر زلزلہ آیا، ہم بچے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں. اللہ حل جی جی یہ افغانیوں کا یہ سلسلہ چلتا ہے پاکستان میں 3-4 طرح کے افغانی. تو اس وقت جو افغانی نکال رہے ہیں نا، یہ ہیں جب طالبان کی حکومت آئی تو اس کے جو اینٹی تھے نا، جو لوگ جنہیں طالبان سے ڈر تھا، وہ تھے انڈینس، پرو انڈینس اور پرو امیریکنس. وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ طالبان گورنمنٹ کے بعد یہاں پہ آئے ہیں. وہ ناجائز ہیں. اس میں سے 25,000 لوگوں کا تو صرف امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ نے لے جائیں. اور پھر ان لوگوں کا ہمیں دراصل وہ جو معاملات اس میں جو رشین وار میں آئے، ان کے آئی ڈی کارڈ بھی ہیں. پرویز مشرف کے دور میں جو ہے ان کے پاس ایک اسپیشل کارڈ ہے، انہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں کرتا. وہ بیسیکلی جو اس قسم کے لوگ ہیں. برکت نہ میں یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے ان کا اپنے ملک کو وہاں کو بھیجا جائے، وہ این جی اوز کے اندر نا وہ یہاں پہ اس ملک میں باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. ایسے وقت میں جبکہ اس وقت افغانستان کے حالات سٹیبل نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا ساری چیزیں معلوم ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا چل رہی ہیں. یہ ہم سے کروایا گیا ہے کہ مسلمان ادھر آپس میں لڑتے رہیں اور ادھر سے وہ صرف ان کی لیے، لیکن ہمیں میڈیا میں دراصل وہ اس قسم کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. هل يهلك الا القوم الظالمون. تو کیا فرمائی؟ تو کیا ظالم لوگوں کے سوا اور کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا بھائی؟ وما نرسل المرسلین. ہم نے رسولوں کو بھیجا. رسولوں کی آمد کا مقصد دیکھ لو میرے بھائیو اور میرے عزیز ساتھیوں، رسولوں کی آمد کا مقصد اللہ قرآن میں بیان فرمانے ہیں. یہ اگر قرآن ہمیں پڑھایا جاتا نا، آج ہمیں پتہ ہوتا کہ میرا رسول کس لیے آیا تھا، مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا تھا. یہ قرآن نے بتایا کہ تیری زندگی کس لیے ہے. وما نرسل المرسلین. ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے. فمن آمن واصلح. جو آدمی ایمان لائے گا اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اصلاح کیا ہے؟ یہ ایمان کیا ہے؟ یہ کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے. اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہی ہے کہ بس صرف نماز پڑھ لینا.
یا اپنے پورے اس 6 فٹ کے وجود پر اللہ کے حکم نافذ کرنا ہے؟ ہاں بھیجتا ہوں، چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا، آگے سن لو، والذین کفروا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب، ان کو عذاب چھو لے گا، بما کانوا یفسقون، یہ عذاب چھونے کی وجہ، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ جو ان کے وہ اعمال ہیں، وہ بدکاریاں ہیں، وہ نافرمانیاں ہیں جو وہ کیا کرتے تھے. فسق و فجور کی وجہ سے یہ سارے عذاب آ رہے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلانا، اللہ کے احکام کو جھٹلانا. ایک ہی جھٹلانا یہ ہے کہ میں جی مانتا ہی نہیں ہوں، جی بھائی صاحب، ایک کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، یہ جھٹلا دیا. یا یہ رسول نعوذ باللہ اللہ کا نہیں ہے، یا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ جھٹلانا ہے.